السلام علیکم۔ اس پریزنٹیشن میں ہم دیکھیں گے کہ جو آرگنائزیشنل کلچر ہے، یعنی کہ کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر کس طریقے سے لوگ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کریں، کس طریقے سے اپنے ٹاسک پرفارم کریں، کون کون سے اپنے پرسنالٹی ٹریٹس اور بیہیویئر شو کریں، وہ ہو گیا آرگنائزیشنل کلچر۔ تو اب ہم آرگنائزیشنل کلچر کو اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھیں گے کہ اسلام میں ایک پرفیکٹ آرگنائزیشنل کلچر کس طریقے کا ہونا چاہیے۔ اسلام کے مطابق کسی بھی آرگنائزیشن میں یا سوسائٹی میں کیسا کلچر ہم امپلیمنٹ کریں تو وہ سکسیسفل ہو سکتی ہے، اپنے گولز اچیو کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہسٹری آ جاتی ہے آرگنائزیشنل کلچر کی۔ ویسٹرن پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو ان کے مطابق کہ آرگنائزیشنل کلچر سے ریلیٹڈ جتنی بھی ڈیٹیلز ہیں یا آرگنائزیشنل کلچر کی جو انسیپشن ہے، آغاز ہے، وہ ان کی کلچرل اینتھروپولوجی میں ملتی ہے، جہاں پہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر انسان ہے تو سوسائٹی ہے، اور اگر سوسائٹی ہے تو سوسائٹی میں جو روایات ہوں گی، جو ویلیوز ہوں گے، بلیفس ہوں گے سوسائٹی کے ایز اے ہول، وہ سوسائٹل کلچر ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں آرگنائزیشن کی بھی سچویشن ریلیٹ کرتے ہیں کہ اگر آرگنائزیشن ہے تو آرگنائزیشن کے اندر بھی کلچر ہوگا۔ تو ویسٹرن لوگوں کا یہ ماننا ہے اپنی کلچرل اینتھروپولوجی کے مطابق، اگر انسان ہے تو سوسائٹی ہے، سوسائٹی ہے تو سوسائٹی کے اندر کلچر ہے۔ اسی طرح اگر آرگنائزیشن ہے تو آرگنائزیشن کا کلچر بھی ہوگا۔ اب ہم کسی بھی آرگنائزیشنل کلچر کا اگر اسلامک انٹروڈکشن دیکھیں تو اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے، ایسا مذہب ہے جو یونیورسل ہے، جو سب کے لیے ہے۔ یہ کسی پرٹیکولر قوم کے لیے نہیں ہے، کسی ذات کے لیے نہیں ہے، کسی جینڈر کے لیے نہیں ہے۔ اسلام میں کسی کو فوقیت حاصل نہیں ہے مگر صرف تقویٰ کی بنیاد پہ۔ تو یہ کسی ایک جینڈر کا، کسی ایک ذات کا، کسی ایک ملک کا، کسی ایک قوم کا مذہب نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج کل لوگ اسلام کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں یا ہم لوگ کس طریقے سے اسے فالو کر رہے ہیں، لیکن اسلام میں اقلیتوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ تو واپس ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ جیسے کہ اسلام ہمارے پاس ایک یونیورسل ریلیجن ہے، سب کا مذہب ہے، اس میں سب مخلوقات کے، سب انسانوں کے، اقلیتوں کے، ہر جینڈر کے حقوق موجود ہیں اور ان حقوقوں کو تحفظ بھی موجود ہے۔ اب جو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی تھے، انہوں نے اسلامک کلچر انٹروڈیوس کروایا، اسلامک سوسائٹی بنائی ہے۔ اسلام جب سٹارٹ ہوا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انٹروڈیوس کروایا ہے عرب ممالک میں، تو انہوں نے پرانے زمانے کی روایات ختم کر کے ایک ایسا کلچر سٹارٹ کیا ہے جس میں پازیٹیوٹی زیادہ ہو، جس میں سب آپس میں مل جل کے رہیں، اور ایک پیور سیٹ آف ویلیوز ہو، یعنی ایسی ویلیوز جو پیور ہوں۔ کس سے پیور ہوں؟ نیگیٹیوٹی سے پیور ہوں، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی، یا کوئی بھی ایسی بات جس سے کوئی اور دکھ سکتا ہے یا جس کی وجہ سے کلچر خراب ہو سکتا ہے، لوگوں کے درمیان پھوٹ ڈل سکتی ہے۔ ایسی باتوں کو ختم کر کے انہوں نے ایک نیا سیٹ آف بلیفس اور ویلیوز انٹروڈیوس کروایا ہے۔ اب وہی اسلامک پرسپیکٹو سے ایک آرگنائزیشنل کلچر کو ہونا چاہیے۔ جس قسم کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے کلچر انٹروڈیوس کروایا ہے، وہی اسلامک پرسپیکٹو سے ایک پرفیکٹ آرگنائزیشنل کلچر ہے۔ تو اس پریزنٹیشن میں ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے ایک جو آرگنائزیشن فارم کی تھی یا ایک کلچر انٹروڈیوس کروایا ہے، اس کے بیسک پوائنٹس کیا تھے، یا ان کے مطابق ایک آرگنائزیشن کو کس قسم کا ہونا چاہیے، ایک سوسائٹی کو کس قسم کی کوالٹیز سے مل کے بننا چاہیے۔ اسلامک آرگنائزیشنل کلچر ماڈل، یعنی کہ اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے جو آرگنائزیشنل کلچر انٹروڈیوس کروایا تھا، اس کا ایک بیسک ماڈل دیکھا جائے گا، نقشہ دیکھا جائے گا کہ وہ کلچر تھا کیسا۔ تو اس کلچر میں ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھیوں نے کون سی کلچرل ویلیوز انٹروڈیوس کروائی تھیں، اور وہ سسٹم کیوں اتنا گریٹ تھا، کیونکہ اس میں اٹس اے گریٹر سسٹم آف ویلیو اینڈ بلیف وچ از کیریکٹرائزڈ بائی ہیونگ اے پریسائز اسٹرکچر اینڈ ڈائریکشن۔ اس سسٹم کو اتنا عظیم اس لیے سمجھا جاتا ہے کیونکہ اس میں جو ویلیوز اور بلیفس ہیں، اس میں جو رولز اور ریگولیشنز ہیں، وہ انسان میں ڈائریکٹیونیس کریٹ کرتے ہیں، یعنی کہ انسان کو بتاتے ہیں انسان کا زندگی میں مقصد کیا ہے، اور اگر انہیں پراپرلی ایک انسان اپنے تمام ذاتی مفاد کو چھوڑ کے فالو کرے گا تو انسان کا کلچر، انسان کا آس پاس اور انسان کے اپنی زندگی پرسکون ہو جائے گی اور انسان اپنی لائف کے گولز اچیو کر سکتا ہے۔ اس لیے جو اسلامک کلچر ہے اس کو ایک گریٹ سسٹم سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس میں ہر چیز
ایک پراپر وے میں کرنے کا طریقہ بتا دیا گیا ہے. اسلامک ٹیچنگز میں کہا جاتا ہے قرآن ایک ضابطۂ حیات ہے. کہا جاتا ہے کیا؟ بے شک قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو زندگی گزارنے کے تمام طریقے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے ساتھیوں کی زندگی سے اور قرآن سے ملتے ہیں. ہر مسئلے کا حل ملتا ہے. تو جب ہم ان مسئلوں پہ عمل کریں گے تو ایک پرفیکٹ کلچر فارم ہوگا. اب جو اسلامک آرگنائزیشنل کلچر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے انٹروڈیوس کروایا تھا، اس کے بیسک 16 ایلیمنٹس ہیں. یہ جو 16 ایلیمنٹس ہمارے پاس آ جاتے ہیں، یہ ہیں توحید، یونٹی آف پرپس، بلیف ان ہیئر آفٹر یعنی کہ آخرت پہ یقین، اور اجر و ثواب پہ. ریوارڈ میں کیا آ جاتا ہے؟ اجر و ثواب. پنشمنٹ یعنی کہ سزا، جزا و سزا پہ یقین. انڈیپینڈنس آزادی، رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی یعنی کہ ذمہ داری اور حساب کتاب. پارٹیسپیشن، جسٹس، ٹرسٹ، ڈائلاگ. یہ سب 16 ایلیمنٹس جو اس سلائیڈ میں بتائے گئے ہیں، یہ سارے کے سارے اسلامک پرسپیکٹیو ہیں کسی بھی آرگنائزیشنل کلچر کا. یعنی کہ اسلام کے مطابق اسلامک پرسپیکٹیو سے کسی بھی آرگنائزیشنل کلچر میں جب ہم یہ 16 ایلیمنٹس انٹروڈیوس کرواتے ہیں اور انہیں فالو کرتے ہیں تو وہ ایک سکسیسفل کلچر ہوگا. چاہے ہم سوسائٹی میں سے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، چاہے ہم اسے آرگنائزیشن میں انٹروڈیوس کروا رہے ہیں، یا چاہے ہم ایز این انڈیویجول اسے اپنی لائف پہ امپوز کریں گے. دا فرسٹ ایلیمنٹ از توحید. توحید ہمارے پاس ایک اللہ پہ یقین کرنا ہے، یعنی کہ ہمارا کوئی معبود نہیں ہے، ہمیں بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس پوری دنیا کا مالک اور کوئی نہیں ہے سوائے ایک اللہ تعالیٰ کے. تو اس پوری دنیا کا خالق و مالک اور چلانے والا اللہ تعالیٰ کو ماننا اور اس بات پہ پختہ یقین رکھنا توحید ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے جب ان آیات پہ یقین کیا اور ان پہ یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزاری تو ان کی زندگی میں پازیٹیو امپیکٹس آئے. وہ اور زیادہ کانفیڈنٹ ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ کے علاوہ اور کسی کا خوف نہیں تھا. انہیں معلوم تھا، انہوں نے اس بات پہ پختہ یقین کیا ہے کہ ہماری زندگی کو چلانے والا صرف اللہ ہے، ہم نے صرف اللہ کو ہی حساب دینا ہے. اس لیے وہ اور زیادہ کانفیڈنٹ ہوئے، اور زیادہ سخی اور ہمت والے بن گئے. کیسے؟ کہ انہیں پتا تھا ہر چیز دینے والا اللہ ہے، اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ ہی اور دے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں ہر انسان کا خوف دور ہو گیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف ایک اللہ تعالیٰ ہے. نیکسٹ ایلیمنٹ جو ہمارے پاس آ جاتا ہے اسلامک آرگنائزیشنل کلچر کا، وہ ہے یونٹی آف پرپس. اللہ تعالیٰ نے ہی تمام انسانوں کو بنایا ہے تاکہ وہ سیدھے راستے پہ چل سکیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں. اور اگر ہر انسان اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچاننے کی کوشش کرے گا اور پہچان جائے گا، اگر سوسائٹی میں موجود تمام لوگ یہ پہچان جائیں گے کہ انہیں عبادت کے لیے بنایا گیا ہے، سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے بنایا گیا، اور اس کے بعد ہیئر آفٹر یعنی کہ آخرت پہ یقین رکھیں گے کہ آخرت میں ان کا حساب ہوگا، تو ان کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز پیدا ہوگی. ان کے اندر تمام لالچ ختم ہو جائے گی جب انہیں یہ پتا ہوگا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو ہی حساب دینا ہے اور اس دنیا میں آنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے. تو جب اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو ہر انسان سمجھ جائے گا، آرگنائزیشن میں موجود ہر انسان، سوسائٹی میں موجود ہر انسان یہ سمجھ جائے گا کہ دنیا میں آنے کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، تو اس کی لالچ ختم ہو جائے گی، اور جب لالچ ختم ہوگی تو اس کے دل سے تمام برائیاں دور ہو جائیں گی. اور اسی طرح جب آرگنائزیشن کا ہر بندہ، آرگنائزیشن میں موجود ہر ممبر اپنے تخلیق کے مقصد کو سمجھ جائے گا تو اس کے اندر سے برائیاں دور ہو جائیں گی، چاہے وہ کوئی آرگنائزیشن ہے یعنی کہ ادارہ ہے، یا وہ کوئی سوسائٹی یا معاشرہ ہے، اس میں تمام برائیاں ختم ہو جائیں گی. تھرڈ ایلیمنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے بلیف ان ہیئر آفٹر ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ، یعنی کہ آخرت اور سزا و جزا پہ یقین رکھنا. اگر کسی بھی آرگنائزیشن کلچر کا یا کسی بھی آرگنائزیشن کا ہر ممبر، ہر امپلائی، ہر امپلائر اس بات پہ پختہ یقین کر لے کہ یہ زندگی عارضی ہے، اس نے ختم ہونا ہے، اس کے بعد ہم نے اللہ کی طرف لوٹ جانا ہے، ہمارا حساب ہونا ہے، ہمارے اچھے اعمال پہ ہمیں اجر اور ہمارے برے اعمال پہ ہمیں سزا ملے گی، تو انسان کے عمل سدھر سکتے ہیں. جب انسان کو پتا ہوگا کہ اسے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے تو اس کے اندر جو ڈفرینٹ پازیٹیو چیزیں یا ڈفرینٹ پازیٹیو ٹریٹس انٹروڈیوس ہوں گے، وہ ہوں گے اکاؤنٹیبلٹی، یعنی انسان کو پتا ہوگا کہ اس نے حساب دینا ہے.
جواب دے وہ کسی کے سامنے، وہ اپنے خالق کے سامنے جواب دے، اس نے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو اس کے اندر ایک سیلف کنٹرول کا سینس پیدا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ موٹیویشن ہوگی گڈ ڈیڈز کی، یعنی کہ انٹرنل موٹیویشن ہوگی کہ میں اچھے اعمال کروں تاکہ مجھے میرے مالک کی خوشنودی حاصل ہو سکے. انڈیپینڈنس. انڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہے اٹس ون آف ریزلٹس آف کلچر آف توحید، یعنی کہ جب ہم توحید پہ یقین کر لیں گے. توحید کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا. اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں بنایا اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. جب ہم توحید کر لیں گے یعنی کہ یقین کر لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہیں، تو کیا ہوگا کہ ہم باقی لوگوں سے ڈرنا چھوڑ دیں گے، ہم تمام جتنی بھی لمٹس ہیں ان سے آزاد ہو جائیں گے. تو انڈیپینڈنس ہو جائے گی ہمیں حاصل، آزادی مل جائے گی. آزادی کس طریقے سے مل جائے گی کہ ہم اپنے ایک اللہ کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈریں گے، ہمیں صرف اور صرف آخرت کی فکر ہوگی، ہمیں دنیا میں موجود سزا و جزا کی کوئی فکر نہیں ہوگی. اور جب انڈیپینڈنس ہو جائے گی یعنی کہ ایک انسان آزادی حاصل کر لے گا تو وہ انسان اپنی خواہشات سے بھی آزاد ہو جائے گا، کیونکہ اس انسان کو پتا ہوگا کہ میرا مالک ایک ہے اور میں اس دنیا میں صرف اور صرف سیدھے راستے پہ چلنے اور اپنے مالک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں. تو وہ انسان اپنی ہر بات کے لیے، اپنی ہر خواہش کے لیے صرف اور صرف ایک اللہ پہ ڈیپینڈ کرے گا، دنیا کی تمام چیزوں سے آزاد ہو جائے گا. رسپانسبلٹی اینڈ اکاؤنٹیبلٹی، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اور اپنے ماننے والوں کو، مسلمانوں کو یہ تعلیم دی تھی کہ وہ اپنے اعمال کے خود ذمہ دار ہیں اور انہیں اپنے اعمال کا اللہ کے سامنے حساب دینا ہوگا. اگر ان کے اعمال پازیٹیو ہوں گے، اچھے ہوں گے، تو اس کے انہیں ریوارڈ ملے گا. لیکن اگر ان کے اعمال نیگیٹو ہوں گے تو اس کا ان کی زندگیوں پہ بھی نیگیٹو امپیکٹ ہوگا اور پنشمنٹ بھی ملے گی. اب جب ہر انسان یہ چیز ریئلائز کر لیتا ہے کہ اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو ایکشنز کا پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹ ہوگا، اس کی لائف پہ سیم امپیکٹ ہوگا، تو ایسا انسان اپنے ہر کام کو پرفیکٹلی پرفارم کرنے کی کوشش کرے گا، ہر کام کو اچھے طریقے سے اور اچھی راہ پہ چل کے پورا کرے گا. اور اس کے لیے وہ انسان کوشش کرے گا کہ اس کے اندر یہ ابیلٹی ہو یا نالج ہو کہ کیا چیز صحیح ہے، کیا چیز غلط ہے، اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے راستہ کون سا ٹھیک ہے. جب رسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی پہ یا ان دونوں چیزوں کو ایک انسان پہچان جائے گا تو اس سے اس کے اندر سیلف کنٹرول، سیلف امپروومنٹ آئے گی. پارٹیسپیشن کا مطلب یہ ہے کہ ایک دوسرے کو اچھے مشورے دینا، برائی سے روکنا اور اچھے اعمال کی ترغیب کرنا. یہ اسلام میں ایک شورا کے نام سے یا شورا کے نام سے ایک مجلس ہوتی تھی جس میں ایک دوسرے سے مسائل شیئر کیے جاتے تھے یا ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ مسئلے شیئر کیے جاتے تھے، اور اس پہ تمام لوگ اپنی تمام صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی اپنے نالج کے مطابق اچھے مشورے دیتے تھے، سیدھے راستے پہ چلنے کے مشورے دیتے تھے اور مل کے ایک حل نکالتے تھے. اب اگر یہ آج کل کے کلچر میں یا کسی بھی آرگنائزیشن میں یہ چیز ہوگی، پارٹیسپیشن ہوگی، تو تمام لوگ ایک دوسرے سے کنسلٹیشن کریں گے، ہمبلی ایک دوسرے کو اچھے مشورے دیں گے، برائی سے بچنے کی ترغیب دیں گے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ڈیسیژن میکرز زیادہ ہوں گے اور بہترین ڈیسیژن میکرز بنیں گے ایسے لوگ، کیونکہ وہ لوگ جو دوسروں کو صحیح راہ پہ چلنے کے مشورے دیں گے وہ اپنی لائف میں بھی اچھے طریقے پہ ہی چلنے کی کوشش کریں گے. اس سے وہ بیسٹ یا بیٹر ڈیسیژن میکر کے طور پہ سامنے آئیں گے. جسٹس. اسلام میں انصاف کو بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ سمجھا گیا ہے یا بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے. جسٹس کی پریکٹس یعنی کہ انصاف دینا. اسلام میں ہر انسان کو، ہر چیز کو، ہر مخلوق کو انصاف دینے کی یا اس کے ساتھ انصاف کرنے کی ترغیب دی گئی ہے. اسلام میں کسی بھی دوسرے مذہب تک سے زیادتی کی کوئی مثال موجود نہیں ہے. اسلام میں ہر اقلیت، اکثریت، ہر جینڈر سے تعلق رکھنے والے انسان کو برابر کے جینے کے حق حاصل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اسے بنیادی حقوق حاصل ہیں زندگی گزارنے کے، جن میں کھانا پینا، عزت کا تحفظ وغیرہ شامل ہیں. تو جب کسی آرگنائزیشن میں ہم جسٹس کرنا شروع کر دیں گے، تمام ممبرز کو ایکولی اور فیئر ٹریٹمنٹ دینا شروع کریں گے، تو ایسی سوسائٹی سے نیگیٹو چیزیں
آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گی۔ ڈگنیٹی، رسپیکٹ اینڈ پرائیویسی، یعنی کہ ڈگنیٹی، جینے کا حق، یہ 3 حق، بیسک حق کسی انسان کے سمجھے گئے ہیں۔ تمام انسانیت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اسے اس کی زندگی میں پرائیویسی ملے، عزت حاصل ہو، اور کسی، چاہے انسان زندہ ہے یا مردہ ہے، کسی بھی کلر کا ہے، کسی بھی ذات کا ہے، کسی بھی جینڈر کا ہے، کسی بھی مذہب کا ہے، اس انسان کو یہ 3 بیسک حق حاصل ہیں کہ وہ عزت سے اپنی زندگی گزار سکے اور پرائیویسی اس کو حاصل ہو۔ یہ بیسک ہیومن رائٹس میں آتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ان کا خیال رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ جیسے کہ حدیث سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر کوئی وزٹر کسی کے گھر جاتا ہے تو اس کا کام یہ بنتا ہے کہ وہ میزبان کے دروازے پہ 3 بار دستک دے اور اجازت کا انتظار کرے۔ اگر اجازت حاصل نہیں ہوتی تو وہ لوٹ جائے۔ ٹرسٹ ایک ایسی پریکٹس ہے جس سے باہم ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب 2 لوگ یا 2 امپلائیز، 2 کولیگز ایک دوسرے پہ بھروسہ کریں گے تو وہ ایک دوسرے کا بھروسہ قائم رکھنے کے لیے بھی پوری کوشش کریں گے۔ اور ٹرسٹ کیوں نہیں ہوتا یا ڈسٹرسٹ کیوں ہوتا ہے؟ جب آپ کو دھوکے یا بے ایمانی کی امید ہو۔ اگر آپ کسی انسان پہ بھروسہ کرو گے تو اس سے آپ کی نیگیٹو سمٹمز جتنے بھی ہیں ان کی پریکٹس آپ کو چھوڑنی پڑے گی، یعنی کہ بے ایمانی اور دھوکہ دہی سے ریلیٹڈ جتنے بھی خیالات ہیں وہ آپ کو چھوڑ کے کسی دوسرے انسان پہ ٹرسٹ کرنا پڑے گا، اور اس سے آپ کی لائف میں یا آپ کی طبیعت میں، پرسنالٹی میں اوپننس اور ڈائریکٹنس آئے گی اپنے گول سے ریلیٹڈ۔ ڈائلاگ یا ڈسکشن شروع سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یا ان کے دور حکومت کا، یا کہا جا سکتا ہے ان کی مجلس کا ایک اہم حصہ رہا ہے، جہاں پہ تمام لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مسائل یا تو شیئر کرتے تھے اور ان کا حل پوچھتے تھے، یا پھر یہ ایسا بحث مباحثہ ہوتا تھا جو مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان ہوتا تھا۔ اس کا مقصد کسی کو بھی نیچا دکھانا نہیں، بلکہ صرف اور صرف صحیح راستہ تلاش کرنا ہوتا تھا، نالج کی بنا پہ۔ جس کا نالج زیادہ ہوگا وہ دلائل دے کے اچھے راستے کی یا صحیح راستہ یا صحیح کنکلوژن دے گا۔ تو جتنی اس طرح کی ڈسکشنز ہوں گی، بحث مباحثے ہوں گے صحیح اور غلط کے، جو کہ نیگیٹیوٹیز سے پاک ہوں، یعنی کہ بجائے سامنے والے کو نیچا دکھانے کے ہمارا مین مقصد ہو صحیح کنکلوژن تک پہنچنا، تو اس سے آرگنائزیشن پہ بہت سارے پازیٹیو امپیکٹس آ سکتے ہیں۔ کاسٹ ایفیشنسی، یعنی کہ بچت یا فضول خرچی سے بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو بھی اس بات کی ترغیب دی ہے کہ وہ اسراف سے، ہر چیز کی فضول خرچی سے گریز کریں۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اگر بہتے دریا سے بھی وضو کرنا پڑے تو اس پانی کو بھی بے جا خرچ نہ کریں، یعنی کہ قدرت میں موجود کسی بھی وسائل کو، کسی بھی چیز کو بے جا خرچ نہ کیا جائے، ہر چیز کی ایک مناسب مقدار میں عدل و اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ ٹائم ایفیشنسی، ویسٹرن کنسیپٹ میں سے دیکھا جائے تو ٹائم ایفیشنسی منی سے ریلیٹ کی جاتی ہے، لیکن اسلامک پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو اس سے مراد ہے زندگی۔ اسلامک پرسپیکٹو میں زندگی انسان کی بہت قیمتی چیز ہے اور اس کو ضائع نہیں جانے دینا چاہیے۔ زندگی انسان کو ملی ہے تاکہ وہ اچھے اعمال کرے، اپنے اندر موجود تمام کوالٹیز کو یوٹیلائز کرے، اچھے راستے میں لگائے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر سکے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، علم حاصل کرے۔ اب اس زندگی کو ضائع نہ جانے دینا ہی اسلام کی ترغیب ہے، یعنی کہ زندگی میں اپنی تمام پازیٹیو کوالٹیز کو، ٹیلنٹس کو، سکلز کو یوٹیلائز کرو، صحیح راستے پہ چلو اور اپنی زندگی بیسٹ پوٹینشیل سے جیو۔ کیئرنگ اینڈ شیئرنگ، اسلام میں بھائی چارے کا سبق دیا گیا ہے۔ اسلام کے تمام ماننے والوں کو آپس میں کیئرنگ اور شیئرنگ ریلیشن شپ کریٹ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ مشکلوں میں وہ ایک دوسرے کی ایسے مدد کریں جیسے جسم کے ایک اعضاء میں درد ہو تو باقی سارا جسم بھی سکون پہ نہیں رہتا۔ مرسی ٹوورڈز ہیومنز، اینیملز اینڈ انوائرمنٹ، جیسے کہ اسلام میں کسی اور مذہب، ذات یا کسی بھی جینڈر کے درمیان تفریق نہیں کی گئی ہے،
اسی طرح اسلام میں ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہم اللہ کی تخلیق کردہ ہر مخلوق سے، چاہے وہ انسان ہے، جانور ہے یا ماحول ہے، قدرت ہے، ہم ہر چیز پہ رحم صلہ رحمی سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ خود مہربان ہے، اللہ تعالیٰ خود رحیم ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں مہربانی اور رحم کی صلہ رحمی کا سبق دیا ہے۔ اسلام میں درختوں کو کاٹنے کا کوئی حکم نہیں ہے، بلکہ اس سے روکا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کنووں کو آلودہ کرنے سے بھی روکا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں قدرت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا یا قدرت کو نقصان پہنچانا، چاہے وہ کوئی بھی مخلوق ہے، کوئی بھی لیونگ تھنگ ہے، اس کو نقصان پہنچانے سے منع کیا گیا ہے، اور وسائل کی بیجا فضول خرچی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ اسلام میں جنگ کے دوران اس بات کی بھی تاکید کی گئی ہے کہ آپ چاہے دشمن پہ غلبہ حاصل کر لیں، لیکن آپ ان کی کتابوں کو نہیں جلائیں گے۔ ایگرنیس ٹو لرن، قرآن پاک کی پہلی آیت میں ہی اس بات کی تاکید کی گئی ہے کہ پڑھیے۔ اس سے مسلمانوں کے درمیان ایک ایجوکیشنل ریولوشن آئی ہے۔ مسلمانوں کو اس بات کا سبق دیا گیا ہے کہ وہ ہر ممکن نالج حاصل کریں۔ علم حاصل کرو، ماں کی گود سے لے کے قبر تک علم حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اب یہ دو ایک ایسی باتیں ہیں جو کہ ہم شروع سے آج تک سنتے آئے ہیں۔ تو اسلام میں علم حاصل کرنے پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ جب ہم نالج سیکھ کریں گے، نالج گین کریں گے، تبھی ہمیں غلط اور صحیح کا فرق پتہ ہوگا، تبھی ہم ایکسپلور کر پائیں گے کہ اس قدرت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی زیادہ نعمتیں دی ہیں۔ کلیکٹیونیس یعنی کہ باہمی ہم آہنگی یا مل جل کے رہنا۔ اسلام ایک ایسا ریلیجن ہے جو نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ تمام انسانیت کے لیے اتارا گیا ہے۔ اس میں تمام انسانیت کو اتفاق سے اور مل جل کے رہنے کا سبق دیا گیا ہے۔ گروپ بیسڈ جو ٹاسک ہیں وہ اسلام میں زیادہ افضل سمجھے گئے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جب ہم مل جل کے کام کریں گے تو ہمارے درمیان پازیٹیو ایموشنز کریٹ ہوں گے، اور نیگیٹیوٹیز، حسد، جلن، یہ سب دور ہوں گے۔ آؤٹ کمز آف امپلیمنٹیشن یعنی کہ ان سب 16 ایلیمنٹس کو جب ہم اپنے معاشرے میں، اپنی آرگنائزیشن میں، اپنی سوسائٹی میں امپلیمنٹ کریں گے تو ان کے کیا آؤٹ کمز آئیں گے یا کیا کنکلوژن آئے گا۔ سب سے پہلے تو اگر یہ سارے کے سارے 16 ایلیمنٹس کسی بھی آرگنائزیشن میں ہم انٹروڈیوس کروا کے امپلیمنٹ کروانے میں سکسیزفل ہو جاتے ہیں تو اس آرگنائزیشن کے چاہے کوئی فاؤنڈر ہیں، ممبرز ہیں، امپلائیز ہیں یا امپلائرز ہیں، وہ سیدھے راستے پہ چلیں گے۔ ان میں سیلف کنٹرول، سیلف ریگولیشن، سیلف رسپانسبلٹی، اکاؤنٹیبلٹی، اس قسم کی چیزیں زیادہ ہوں گی۔ وہ موٹیویٹڈ ہوں گے سیدھے راستے پہ چلنے کے لیے، ان پہ کوئی کی چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھنا پڑے گا، وہ غلط کاموں سے خود ہی دور رکھنے کی کوشش کریں گے، چاہے وہ آرگنائزیشن کے معاملات ہیں یا ان کی ایکسٹرنل لائف ہے۔ اور انہیں جب پتہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے تمام غلط و صحیح اعمال کا اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے تو وہ خود بخود صحیح راستہ اختیار کریں گے۔ اور اگر ہم یہ 16 کے 16 ایلیمنٹس اگر کسی آرگنائزیشن میں امپلیمنٹ کروانے میں سکسیزفل ہو جاتے ہیں تو وہ آرگنائزیشن سکسیزفل ہوگی۔ اس آرگنائزیشن میں کوئی بھی کسی قسم کا ٹرن اوور یا ڈاؤن ٹرن نہیں ہو سکتا۔